سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزت مآب ماں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، آج میری تقریر کا جو مولانا مصور صاحب ان کی کمیٹی نے عنوان تجویز کیا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد، یعنی پہلے پہل ہندوستان میں مسلمان کیسے آئے، اس عنوان پر ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور بہت سارے عناوین پر آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں، خاص طور سے تاریخ اسلام کا جو سب سے تابناک حصہ ہے خلفائے راشدین اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، لہذا میں اس عنوان پر کچھ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن چونکہ بات کو جوڑنے کے لیے اور اس کو ترتیب میں لانے کے لیے اس کا تذکرہ ہوگا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو اس بات کو جانیں، چونکہ بچے ہیں، میں کوئی بہت زیادہ عمیق اور علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور جو مقصد ہے اس پروگرام کا کہ طلباء اور طالبات کے ذہنوں میں اسلامی تاریخ اور اسلام کے جو ہیروز ہیں، آج ہمارے ہیرو بدل گئے، اگر لفظ ہیرو ہی استعمال کیا جائے تو ہمارے ذہن میں آج کل جو فلمی سٹارز ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، ورنہ آج ہم جو ہمارے حقیقی ہیرو ہیں ہم ان کو بھلا بیٹھے، ان کو جانتے بھی نہیں کون ہیروز ہیں۔ تو اس پروگرام کا خاص مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو پہچانیں، یعنی جو آئیڈیل شخصیتیں ہیں، آئیڈیل افراد ہیں تاریخ اسلام کے مختلف گوشوں میں اور مختلف جگہوں پر اور مختلف زمانے میں وہ رہے ہیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کی زندگیوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کے منازل طے کریں، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاریخ اسلام کی ابتدا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کی پیدائش کے زمانے سے شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کی پیدائش ہوئی، میں سن عیسوی کا زیادہ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر ہم ہجری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے طلباء کے ذہن سے وہ چیز نکل جاتی ہے، اس کا استعمال کم ہوتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سن ہجری کا ہم استعمال کرتے، چونکہ تاریخ ہمارا موضوع ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سن ہجری کی ایجاد کیسے ہوئی اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اگر آپ کے سامنے بات ہوئی ہوگی، نہیں ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو اس کے پر بھی ہو جائے۔ ہجری جسے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کی جانب ہجرت فرمائی تھی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، چونکہ عربوں کے اندر جیسے آج ہمارے یہاں تاریخ رائج ہے، ایک تو عیسوی تاریخ جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ان کی تاریخ پیدائش سے ان کے ماننے والے عیسوی مانتے ہیں، وہ تاریخ جو آج ہمارے چل رہی جیسے کہ آج 2022 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے 2022 سال ہو چکے ہیں، یہ تاریخ جو چل رہی ہے۔ اور جو ہجری تاریخ چل رہی ہے وہ کتنا ہے؟ 1444 ہجری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی تو اس پر جو ہے 1444 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ 1444 سال کا عرصہ جو ہے گزر چکا ہے۔
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عربوں کے اندر کئی تاریخیں رائج تھیں. ان کے ہاں کوئی ایک مستقل نظام نہیں تھا تاریخ کا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ہم پیدا کب ہوئے تو اس کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے، تو ڈیٹ آف برتھ ہمارے ہر تمام کاغذات پہ لکھی جاتی ہے. کوئی ہمارا کوئی بڑا پروگرام ہوا تو اس کی تاریخ ڈالی جاتی ہے، کس سن میں ہوا تھا، کسی چیز کی تعمیر ہوئی یا کوئی حادثہ پیش آیا، وہ سب لکھا جاتا تھا. تو اس زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا، لیکن کوئی مستقل نہیں تاریخ تھی. عربوں کے یہاں رواج تھا اگر کوئی بڑا حادثہ یا کوئی بڑا واقعہ ہوا تو اس سے وہ تاریخیں پکڑ لیا کرتے تھے اور وہ چلا کرتی تھی. جیسا کہ یہ بات مشہور ہے اور ہم سب جانتے ہیں، ایک واقعہ عربوں کے درمیان پیش آیا تھا اصحاب الفیل کا، جس کا تذکرہ سورہ فیل کے اندر ہے. یعنی ایک بادشاہ نے، حبشہ کا بادشاہ ابرہہ، اس نے خانہ کعبہ کو گرا دینے کا منصوبہ بنایا تھا. اس داستان میں نہیں جاتا، لمبی داستان ہے، صرف بتانا یہ تھا کہ اس نے اس کو گرانا تھا اور مکے کے لوگ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت موجود تھے اور وہ سردار تھے حضرت عبد المطلب. تو انہوں نے بھی معذرت ظاہر کر دی، انہوں نے کہا بھائی اس کا گھر وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. پھر اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت ایسے فرمائی کہ ایک پرندے جسے ابابیل کہا جاتا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے پورے لشکر کو، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا. ہاتھی عربوں کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوتی تھی کہ وہ دیکھتے نہیں تھے، وہاں ان کے یہاں پائے نہیں جاتی، ان کے یہاں سب گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے. لہذا اس لشکر کو بھی دیکھ کے گھبرا گئے، پوری طاقت کو استعمال کر کے وہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے خود اسے تباہ و برباد کر دیا، پورا لشکر تباہ ہو گیا. خود ابرہہ بھی اس کا شکار ہوا اور جا کے مر گیا. تو عربوں کے اندر چونکہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے عرب اس سے بھی تاریخ پکڑتے تھے. مثال کے طور پر کوئی پیدا ہوا تو کہیں گے یہ کہ عام الفیل، عربی میں عام کہتے ہیں سال کو، عام، آپ الف سے نہیں عین سے، عین الف زبر آ اور میم، عام. عام کے معنی عربی میں سال کے آتے ہیں، سال. تو عربوں اور فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو، ایلیفینٹ جسے آپ کہتے ہیں اس کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے. تو عربوں کے اندر یہ واقعہ بہت مشہور تھا، بڑا حادثہ ہوا تھا کہ ایک بادشاہ تباہ ہوا تھا، اس کا لشکر تباہ ہوا تھا، اور پھر ایسے طریقے پر جو عام طور سے ہوتا نہیں، کسی نے مقابلہ نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں آتی تھیں اور بالکل اگر آپ کہیں کہ چنے کے برابر یا اس سے چھوٹے بڑے تھوڑے سے کنکریاں زمین سے اٹھا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، بڑا پتھر لے نہیں جا سکتی، وہ اوپر اڑتی تھیں اور اوپر سے چھوڑ دیتی تھی. تو ایسا معلوم پڑتا کوئی بم گرا جسے تباہ کر دیتا ہے، وہ کنکری جس کو لگ جاتی تھی اس کا تباہ ہو جاتا تھا، وہ سڑنے اور گلنے لگتا تھا. تو اس طرح سے پورا لشکر تباہ ہو گیا. تو عربوں کے یہاں بڑا واقعہ تھا. اس لیے جب کوئی تاریخ آتی تو کہتے تھے یہ عام الفیل کے 10 سال پہلے یہ بات پیش آئی، عام الفیل کے 1 سال کے بعد یہ بات پیش آئی. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے جس سال یہ عام الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ تاریخیں عربوں کے درمیان رائج تھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور پھر جو ہے اسلام کی تاریخ آگے بڑھی، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور بڑے بڑے علاقے اسلام کے زیر نگیں آ گئے اور اس کی حکومت کا دائرہ جب آگے بڑھا تو پھر کام بھی آگے بڑھا. اب امیر المومنین کے یہاں سے دربار خلافت سے کوئی خط لکھا جاتا تو اس کے اندر دن تو ہوتی، تاریخ لکھی ہوتی، لیکن سن نہیں لکھا ہوتا کس سن میں یہ پیش آیا. اور اگر 2-4 سال کے بعد وہ خط پڑھا جاتا تو معلوم پڑتا یہ ربیع الاول کا مہینہ تو ہے، لیکن یہ ربیع الاول کون سا، اب کی سال والا کہ پچھلے سال یہ والا یا اس سے پچھلے سال والا یا آنے والا ربیع الاول کا. تو یہ سب مسائل پیش آئے. تو دارالخلافہ میں جو عرب کے اس زمانے کے حکماء تھے اور وہاں کے والی تھے، گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کے خط لکھے کہ بھائی ہمارا سال تو تاریخ سمجھ میں آتی، سال سمجھ میں نہیں آتا، اس کا بھی کوئی نظام کیا جائے. تو حضرت عمر نے تمام صحابہ جو زمانے کے بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ تھے، جو ان کے اصحاب مشورہ تھے، ان کو بلا کر مشورہ کیا بھائی کیا کیا جائے، کیسے ہم اپنی تاریخ شروع کریں، کہاں سے، اور ہماری اپنی ایک تاریخ ہونا چاہیے. اس پر گفتگو ہوئی تو مختلف رائے لوگوں نے دی. کسی نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تب سے ہماری تاریخ شروع ہو جائے، جیسے عیسائیوں کی چلتی ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے، ہماری بھی تاریخ یہاں شروع ہو جائے. کسی نے مشورہ دیا نہیں کہ غزوہ بدر ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے
اور غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے اور کافر کو پوری طاقت توڑ دی گئی ہے، ان کے بڑے بڑے جو ہے سردار مارے گئے ہیں، اور اس سے ہماری عزت ہے، قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، یہاں سے ہماری تاریخ شروع ہو. ایک رائے، اور اس کے علاوہ کئی رائے آئیں، مختلف آئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے پیش کی کہ امیر المومنین، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ اس دن سے شروع ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تھی. یعنی ہجرت کے معنی چھوڑ دینا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا. یہ تو لفظی معنی ہوا، لیکن حقیقی معنی جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جائیں جہاں پر آزادی سے وہ اللہ کی عبادت کر سکیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ ہجرت کر کے جب گئے تو اس تاریخ کو، جبکہ ہجرت کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ ہے کہ جو مسلمانوں کی مجبوری کو، ان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، کہ مطلب ان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ اتنے کمزور تھے کہ یہ کھل کر عبادتیں نہیں کر سکتے تھے، خانہ کعبہ میں اذان نہیں دے سکتے تھے، اور پھر ان کو اپنے کو جان بچا کر چھپ چھپا کر مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب جانا پڑا، اور پھر اس تاریخ کو اختیار کیا جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، کہا ہاں، تاکہ ہمیں اپنی ابتدا معلوم ہو، اور پھر اس ہجرت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو عروج اور جو ہے وقار عطا کیا ہے، جو بلندی عطا کی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہو، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ان کے سامنے یہ واقعہ جب ہجرت کا، اس لیے جب محرم الحرام کا مہینہ جو ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، جب شروع ہوتا ہے اور ہجرت کی تاریخ پر گفتگویں ہوتی ہیں تو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم پڑے کہ دیکھو مسلمانوں کے ایک وقت وہ تھا کہ مکے کے اندر بالکل بے یار و مددگار تھے، کوئی ان کا سہارا نہیں تھا، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینے پا گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں کیسی بلندی عطا فرمائی، کیسی طاقت عطا فرمائی. جہاں سے وہ ہجرت کر کے گئے وہاں پر فاتحانہ داخل ہوئے، وہاں کے وہ حاکم بن گئے، اور پھر اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو بلندی عطا فرمائی. تو ایک جملے معترضہ کے طور پر یہ بات درمیان میں آ گئی کہ ہماری جو ہجری تاریخ ہے، اسلامی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ جب اسلامی تاریخ کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہجری تاریخ ہوتی ہے، اور ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی 570 اور بعض روایت تاریخی اعتبار سے 571 میں ہجری عیسوی کے اعتبار سے، اور وہ عام الفیل، کیوں تب تو ہجری شروع نہیں ہوئی تھی جب آپ پیدا ہوئے، اور پیدائش کے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. پیدائش کے 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نبوت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، وحی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو، ویسے لفظی وحی کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنا عربی زبان کے اندر، اشارہ، خفیہ اشارہ، یعنی ایسا اشارہ جو لوگ نہ سمجھ سکے، سیکرٹ، جو اگر سگنل ہوتا ہے جسے کہا جائے، وہ سیکرٹ سگنل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پاس آئے، وہ حضرت جبریل امین لے کر آئے. وہ یہ 610 میں جب غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے اس وقت لے کر آئے. تو ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے غار حرا سے، کہ ایک تاریک اور اندھیرے کمرے سے. آپ غار حرا کو اگر پڑھیں، سرچ کریں گے تو معلوم پڑ جائے گا، ایک بلند پہاڑی پر ایک عجیب چھوٹی سی جگہ ہے کہ ایک آدمی اس کے اندر کھڑے ہو کے جا بھی نہیں سکتا ہے. اور تاریخ اسلام کا، بلکہ دنیا کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اس کی ابتدا ہوئی اس غار سے، غار حرا جسے کہا جاتا ہے، جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. یہ 610 عیسوی تھا. کب؟ 610. دھیان میں رکھیں، یعنی 570 یا 71 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے 40 سال بعد یعنی 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اور یعنی وہ وحی کا آنا یا آپ کی نبوت کا اعلان تھا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. کیونکہ جبریل امین جو ایک بڑے فرشتے ہیں، اللہ کے پیغام انبیاء کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ انبیائی نبی ہی کے پاس جاتے ہیں. تو وہ اعلان تھا کہ آپ نبی بن گئے. تو ہماری ایک تاریخ وہاں سے شروع ہوئی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، پھر آپ نے وہاں کیسے وقت گزارا، پھر آپ ہجرت کر کے مدینے گئے، تو مدینے میں پھر آپ کا وقت گزرا، پھر آپ کی وفات ہوئی، پھر آپ کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے،
2-2.5 سال انہوں نے حکومت کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, 10 سال کچھ دن جو ہے حضرت عمر نے خلافت کی. پھر حضرت عثمان بنے, 11 سال کچھ دن, تقریباً 12 سال ان کی خلافت رہی. پھر حضرت علی خلیفہ بنے, پھر ان کی خلافت کے کچھ ایام رہے. پھر حضرت علی کی خلافت کے بعد یا انہی کے درمیان میں پھر تھوڑا مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہونے لگا, ان کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا. پھر حضرت حسن کچھ دنوں کے لیے رہے, پھر ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں معاہدہ ہو گیا, تو پھر وہ خلیفہ بنے. اور پھر اس کے بعد ان کے بعد یزید ان کا لڑکا خلیفہ بنا. پھر یہیں سے بنو امیہ, حضرت امیر معاویہ سے بنو امیہ, یعنی 2 خلافتیں ہمارے زمانے میں بہت مشہور ہیں تاریخ اسلام کے. یہ بڑے اگر کہا جائے روشن اور تابناک تاریخیں ہیں. ان میں سے ایک خلافت بنو امیہ کہلاتی ہے, جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد خلافت عباسیہ کا دور آتا ہے. تو ہمارے یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد, اب اس مسلمانوں کی آمد کے لیے ہم کوئی ایک ایگزیکٹ تاریخ آپ کو اس طرح نہیں بتا سکتے کہ مسلمان کب آئے, اس لیے کہ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ عرب, جزیرۃ العرب جسے کہا جاتا ہے, عرب حجاز کا جو علاقہ ایک بڑا صوبہ ہے, اور اس کو جزیرۃ العرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 طرف سے سمندر ہے. یہ جزیرہ جسے کہتے ہیں, آئی لینڈ جسے بولتے ہیں, یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے جغرافیہ کی. اصطلاح میں اس کو جزیرہ, جو لڑکے اسکول پڑھتے ہیں ان کو جغرافیہ میں پڑھا ہوگا کہ جزیرہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے 3 طرف سے پانی ہو, جس کے 3 طرف سے پانی ہو, 3 طرف سمندر ہو, اور ایک طرف سے خشک راستہ ہو, ایک طرف سے راستہ خشک ہو. تو جزیرۃ العرب اسے اس لیے کہا جاتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں صحرا ہی صحرا ہے, لیکن اس کے جب آپ بارڈر پہ جائیں تو اس کے 3 طرف سے سمندر ہیں, ایک طرف سے کھلا ہوا راستہ ہے, اس لیے اسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے. تو چونکہ سمندری راستے سے عرب جو ہے تجارت کے غرض سے اس زمانے میں, یعنی نبوت سے پہلے ہی, وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ساحلی علاقے تھے وہاں ان کی آمد و رفت رہتی تھی, آنا جانا ان کا رہتا تھا. جہاز سے جاتے تھے اور کچھ سامان لے کر اپنے پاس سے جاتے تھے, دوسرے علاقوں میں جاتے, وہاں تجارت کر کے پھر چلے آیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو عربوں کی جہاز رانی, یعنی یہ جو آج ہمارے زمانے میں یہ اگر ایک چیز جو سمندری سفر ہے اور سمندر کے ذریعے سے جو تجارت ہے یا سمندری جو بحری بیڑے ہیں, وہ کبھی تصور نہیں کیا جیسا کہ جتنی بڑی بڑی فوجیں زمین پر ہیں, اس سے بھی اتنی بڑی بڑی فوجیں جو ہیں سمندر کے اندر بھی ہیں, ان کے بڑے بڑے بحری اڈے ہیں. یعنی بحری اڈے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر کئی جہاز اتر جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں. ان جہازوں کے اوپر فٹ بال کے گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں, اس پر گاڑیاں چلتی سمندر کے اندر, اتنے بڑے بڑے. تو اس زمانے میں عربوں نے اس کو بڑی ترقی دی, اس لیے عربوں کی جہاز رانی ایک کتاب ہے, آپ اگر اس کے بارے میں کچھ مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کو بھی پڑھیں, عربوں کی جہاز رانی, بحر کیف. تو عربوں کی آمد و رفت ساحلی علاقوں میں تھی, چونکہ ہمارا ملک یعنی جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں قریب میں جو سمندر ہے, تھانہ اور ممبئی کے جو علاقے یا گجرات کے علاقے, یہ بحر ہند کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ہاں, بحر ہند. اور اس کے دوسری طرف عرب ہے, یعنی آپ سمندر پار کر کے جائیں گے تو آپ کو جو ہے عرب نظر آ جائے گا. اس لیے ہمارے یہاں پانی کے جہاز جب ممبئی سے جایا کرتے تھے, تھانہ سے جایا کرتے تھے, وہ سب جدہ پہنچتے تھے وہاں کی بندرگاہ کے اوپر. تو عربوں کی آمد و رفت, اور جو اولین خاص طور سے مسلمانوں کی آمد کا پتہ چلتا ہے وہ خود بعض روایتوں سے معلوم پڑتا ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کچھ عرب تاجر آئے تھے, اور آپ کا علاقہ جو ہمارا خود بھیونڈی اور تھانہ کا جو علاقہ ہے, تھانے کے علاقے میں آئے تھے. تھانہ بہت پرانا تاریخی علاقہ ہے, بہت پرانا علاقہ ہے. اور آپ کے بھیونڈی کے اندر جو بندر محلہ آپ کا ہے, اس کے پاس جو ندی نالا گزرتا, نالے ہی کہیں گے وہ بھی سمندر سے جڑا ہوا ہے. اس لیے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اس ہمارے بھیونڈی کے اندر بھی بہت پرانے خاندان جو ہیں وہ عربوں کے خاندان ہیں. اور اب شاید ہمارے ساتھیوں کو کچھ پتہ ہو, آج سے قریب 10-15 سال پہلے جو رابطے عالم اسلامی ہیں, ورلڈ اسلامک لیگ ہے, اس کے جو سیکریٹری جنرل تھے عبداللہ عمر نصیف, ان کی ماں بھیونڈی کی تھی. ان کی ماں عرب یعنی پوری عالم عرب دنیا میں بہت بڑا نام ہے عبداللہ عمر نصیف کا. تو ہماری جڑیں بھی اگر ایک طرح سے کہا جائے تو عربوں سے جڑی ہوئی ہیں, ہمارا خود بھیونڈی شہر بھی اس سے. تو اس کے کنارے جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ندی ہے, اس کے اندر جہاز آ جایا کرتے تھے, اور یہ جہاز سیدھے جا کے سمندر میں گرتے. اس لیے آپ دیکھیں جب سمندر کے اندر جزر ہوتا ہے, پانی جب مد ہوتا ہے, جب پانی چڑھتا ہے تو کھاڑیوں میں پورا پانی بھر جاتا ہے. تو وہ سب راستے تھے. تو بہرکیف جو تاریخی
طور پر بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں ہم کو معلوم پڑتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ہو ہی گیا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں باقاعدہ جو ہے اسلامی کچھ لشکر بھی ہمارا جو علاقہ ہے سندھ کا اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پر کابل وغیرہ اور یہاں پر جو ہے ان کی آمد و رفت رہی ہے, تو اس کی روایتیں ملتی ہیں. لیکن باقاعدہ جو ایک فوج کی شکل میں اور ایک فاتح کی شکل میں ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا اور مسلمان آئے وہ محمد بن قاسم الثقفی ہے. محمد بن قاسم الثقفی ہے. اب لفظ ثقفی پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. تاریخ سیرت جنہوں نے پڑھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اور آپ کی سیرت میں ایک بڑا مشہور واقعہ, بڑا کہا جائے کہ دردناک واقعہ جو پیش آیا ہے وہ طائف کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے دعوت کے کام کے لیے مکے میں لوگوں نے بات نہیں سنی تو آپ طائف تشریف لگے. اور طائف وہ ایک ہل اسٹیشن تھا, اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے کہ مکے کے بڑے عمراء اور بڑے مالدار لوگ وہاں اپنے گرمیوں کے دن گزارا کرتے تھے اور ان کے وہاں پر گھر ہوا کرتے تھے, مکانات ہوا کرتے تھے, اور وہ عرب کے ہی یعنی مکے ہی کے لوگوں کی کچھ خاندانی شاخیں تھیں وہاں پہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہو گئے تو آپ طائف تشریف لے گئے تاکہ ان کو دین کی کچھ باتیں بتائیں, اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں, شاید قبول کر لیں میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں تو آپ کے ساتھ اور سخت معاملہ کیا گیا, آپ پر پتھر برسائے گئے. اور وہاں انہی خاندانوں میں سے خاندان تھا قبیلے ثقیف تھا جس نے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. جب آپ پر اتنی زیادتی ہوئی اور آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی, آپ لہولہان ہو گئے, پھر ایک باغ میں آ کر آپ بیٹھے جہاں آپ کی جوتیوں کے خون بھرا ہوا تھا, آپ بالکل لہولہان تھے. ایسے حالت میں اللہ کا فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ وہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں, چونکہ وہ آبادی دو پہاڑوں کے درمیان تھی, میں ان دونوں کو ملا دوں, اس کے درمیان پس کر رہ جائے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ نہیں تو ممکن ہے کہ ان کے نسلوں میں سے کوئی ایمان والا پیدا ہو جائے اور جو ایسا ہو جو ایمان کو قبول فرمائے کر لے. بتانا میں یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے کی تھی, اور اس طائف میں قبیلہ ثقیف بھی رہا کرتا تھا, اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم تک اسلام جلدی پہنچ گیا. محمد بن قاسم اسی خاندان کا فرد تھا, قبیلہ ثقیف جسے کہا جاتا ہے, اسی لیے اس کو ثقفی کہا جاتا ہے. اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا. محمد بن قاسم الثقفی, اس کا نام محمد ہے, اس کا باپ کا نام قاسم ہے, اور وہ خود جو ہے بصرہ کا گورنر تھے, محمد بن قاسم کے والد. بہرکیف اب اس کے کیا وجوہات ہوئے کہ محمد بن قاسم کو ہندوستان آنا پڑا. ہندوستان آنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں, اسلام کی ایک بڑی معرکۃ العرا جنگ دور فاروقی میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی ایرانیوں سے. ایرانی حکومت کو ساسانی حکومت کہا جاتا تھا, ایرانیوں سے ہوئی تھی, اور یہ اس کو جنگ نہاوند بھی کہا جاتا ہے. بڑی خطرناک اور بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی اور بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں چونکہ وہ ایران میں ہوئی تھی اور وہ ایران کو وہ قادسیہ کا علاقہ یہ بارڈر پڑتا ہے ہمارے افغانستان اور سندھ کا, تو سندھ کا جو راجہ تھا یہ بڑا متعصب تھا, بڑا جسے ہم کہتے ہیں جنسنگی ٹائپ اس زمانے میں بھی تھا, وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف. اور چونکہ ان کے ایرانیوں سے رابطے تھے تو اس کی فوجیں باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی وہاں پر جنگ نہاوند میں. قادسیہ میں راجہ جو سندھ کا تھا اس کی فوجیں وہاں جا کے لڑی تھی. یہ بھی تھا. اور ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آ گیا, ایران میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں کے کچھ باغی تھے, اس میں سے ایک نام حارث, عبداللہ حارث عافی غالباً اس کا نام تھا. اس کا پورا ایک گروپ تھا اور وہ لوگ چونکہ لوٹ مار کر لیا کرتے تھے اور علاقوں میں قابض ہو جایا کرتے تھے, تو وہ وہاں کے گورنر کو مار کر سندھ بھاگ آیا. ایک باغی تھا, یعنی مکران, غالباً مکران کا گورنر کو اس نے مار دیا اور ان کو مارنے کے بعد بھاگ کر سندھ آ گیا. اچھا, سندھ یہاں پر آیا تو سندھ کے بادشاہ کو ایک بادشاہ سے, ایک راجہ سے مطلب جنگ ہو رہی تھی, اور
سندھ کے راجہ کی جو راجہ داہر، جس وقت محمد بن قاسم آیا یہاں جب حکومت تھی، اس کا نام راجہ داہر ہے، اور اس کا بھی عجیب غریب داستان ہے۔ بہرحال تو اس کا جو ہے اس کے خاندان کے لوگوں سے، دوسرے راجہ سے اس کا مقابلہ چل رہا تھا اور اس کی فوجیں ہار رہی تھیں، تو اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے وزیروں نے کہا کہ اس کی طاقت بہت بڑی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور کچھ لے دے کے اس جنگ کو ٹال دو۔ اور پھر ان کو اطلاع ملی کہ ہمارے ایک علاقے کے اندر، اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں کچھ عرب لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو اس نے عربوں کو بلایا اور اس سے مدد چاہی، وہی جو عبداللہ حارث عافی بھاگ کر جو وہاں سے آیا تھا مکران سے، اور یہاں پناہ لیا ہوا، تو وہاں کے مسلم گورنر کو مار دیا تھا، اور جب مسلمانوں کی فوجیں ان کا پیچھا کری تو بھاگ کر یہ راجہ سندھ میں آ گیا۔ تو جب راجہ داہر نے عربوں سے بلا کر گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے، یہاں سے قریب 5-6 کلومیٹر دور آپ جو ہے کھڈے کھدوا دیجئے اور مجھ کو یہ سامان دے دیجئے، میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ کیوں عرب بڑے جنگجو، بڑے بہادر تھے، پہلے ہی سے جنگ میں ماہر تھے۔ تو راجہ داہر نے ان کو جو ان کے ساز و سامان دے دیے جنگ کا، اور ان کے لیے اس نے کھڈے کھدوا دیے، وہ مورچے بنوا دیے، اور پھر ان عربوں نے راجہ داہر کا جو مقابل تھا اس کو شکست دے دی۔ اس کو شکست دینے کی وجہ سے راجہ داہر کو طاقت مل گئی، اور اس نے پھر عربوں کو اور اکرام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کو باقاعدہ جگہ دے دی، باقاعدہ مقام دے دیا۔ تو اب چونکہ یہ اسلامی حکومت کے ایک علاقے میں غارت گری کر کے آئے تھے، وہاں کے گورنر کو مار کے آئے تھے، اس لیے اسلامی دارالخلافہ سے بادشاہ نے، یہاں خلیفہ نے خط لکھا راجہ داہر کو، یہ ہمارے باغی ہیں، تم ان کو وہاں سے نکالو، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن چونکہ انہوں نے مدد کی تھی لہذا اس نے اس کے توجہ نہیں دی اور ٹال دیا اس کو۔ ابھی یہ سب گفتگو چل ہی رہی تھی، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں بھی سندھ کے راجہ نے مدد کی تھی ایرانیوں کی، اور وہاں ان کو شکست ہو گئی، قادسیہ میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔ تو وہ باتیں، یہ باتیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دنوں کے اندر عرب تاجر اپنے جہازوں کے ذریعے سے ساحلی ملکوں میں جایا کرتے تھے، اور جہاں کچھ دیر ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پورا ایک جو ہے لشکر جو ہے عمان کی جانب جانا تھا، وہ بھٹک کے تھانہ پہنچ گیا۔ بھئی آپ کے تھانہ میں آ کر اسلامی لشکر قیام پذیر ہوا۔ بھڑوچ آپ کے جو گجرات میں، یہاں پر اسلامی لشکر آ کے ٹھہرے۔ تو ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کا آمد و رفت رہتی تھی۔ اس زمانے میں ایک تاجروں کا گروپ جو ہے سفر کرتے کرتے عرب جسے سیلان کہتے ہیں، سری لنکا جسے کہتے ہیں، وہاں پر، اور مالدیپ یہاں پر بھی، تو سری لنکا کے اندر جو عرب تاجر تھے وہاں قیام پذیر تھے کہ اسی درمیان جو چونکہ عربوں کی حکومت پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، ان کی طاقت لوگوں کو تک معلوم پڑ رہی تھی، بڑے غالب آ رہے ہیں، اور ایران تک فتح کرتے آگے، ہندوستان کے سرحد تک پہنچ گئے، اور ادھر یورپ کے علاقوں میں بڑھنے لگے۔ دنیا میں چاروں طرف اسلامی لشکر جب پھیلنے لگے، جو حکومتیں ہوتی تھیں وہ اسلام، جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی خوشامد میں لگی رہتی تھی، اور تحفے تحائف بھیجا کرتی تھی، دوستی کرنے کے خواہاں ہوا کرتی تھی، ہم سے کیسے بھی دوستی ہو جائے تاکہ ہماری بھی تھوڑی سی بچت ہو جائے، ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ سری لنکا میں جب عرب تاجر آئے، وہاں رہنے لگے، تو وہاں ایک تاجر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہاں کے راجہ نے یہ موقع غنیمت جانا کہ ہم یہاں سے جو مر گیا ہے آدمی، جن کا انتقال ہوا ہے، ان کی فیملی یہاں پہ رہتی ہے، ان کو ہم دارالخلافہ یعنی عراق اور بھیج دیویں اور وہاں چلے جاویں۔ تو اس نے ایک جہاز تیار کیا، اس میں کچھ حاجی بھی تھے وہاں جانے والے حج کے لیے، ان کو بھی سوار کر دیا، پوری فیملی کو اس جہاز میں بٹھا کر اس نے روانہ کر دیا، اور بادشاہ کے لیے کچھ تحفے بھیجے۔ بعض روایتوں سے ملتا ہے، یعنی جو تاریخ فرشتہ کے جو رائٹر ہیں قاسم فرشتہ، انہوں نے باقاعدہ اس کی صراحت کی ہے کہ سری لنکا کا راجہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کی تحقیق ہے، میں اس پر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا کہ تاریخ فرشتہ تاریخ میں اتنی زیادہ معتبر نہیں ہے، بہرحال لیکن انہوں نے ایک بات لکھی ہے، کہیں سے کچھ ان کو ملا ہوگا۔ تاریخ فرشتہ راجہ جو سری لنکا کا راجہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس راجہ نے چونکہ وہ فیملی تھا، اس کا یتیم ہو گئے تھے بچے، اس پوری فیملی کو اور کچھ حاجیوں کو ایک جہاز میں بٹھا کر اس نے وہاں سے روانہ کر دیا۔ اور وہ جہاز جب اس سندھ کے علاقے سے گزرا تو چونکہ یہاں راجہ داہر کی حکومت تھی، یہ بڑا متعصب بھی تھا اور بڑا ظالم بھی تھا۔ یہاں کی جو چھوٹی ذاتیں تھیں، خاص طور سے بدھسٹ تھے، ان کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ زیادتیاں کرتا تھا، اور یعنی اخلاق نام کی کوئی چیزیں ان کی نہیں تھی۔ یہی راجہ داہر، اس نے نجومیوں کے کہنے پر اپنی سگی بہن سے شادی کیا تھا، سگی بہن سے، جس کے نتیجے میں اس کے بھائی نے اس کے اوپر حملہ کیا،
لیکن چونکہ نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ تیری بہن جہاں جائے گی، تیری بہن یہیں رہے گی اور تیری حکومت چلی جائے گی، جو اس سے شادی کر لے گا وہ حاکم بن جائے گا. تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے اس سے شادی کر لی، لیکن تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا تھا اس نے اس کو اپنی بیوی کی طرح نہیں رکھا، بہن کی طرح رکھا، صرف جو ہے اس نحوست سے بچنے کے لیے کہ یہ چلی جائے گی، میری حکومت چلی جائے گی، اس سے نکاح کر لیا تھا. جب اس کے بھائی کو معلوم پڑا تو اس نے بہرحال اس کو چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا. اس نے جب اسے حقیقت حال بتا دی. بہرکیف یہاں پر جب یہ جہاز پہنچا تو طلبہ کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آج چور ڈکیت ہوتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، اسی طرح سمندری ڈاکو ہوا کرتے تھے جنہیں بحری قزاق کہا جاتا ہے. عربی میں قزاق جو ہے ڈاکو کہتے ہیں. وہ بحری قزاق جو ہوتے تھے ان کشتیاں لے کے گھوما کرتے تھے. کوئی جہاز ملا، وہ آج بھی ہوتا ہے. اب تو ماڈرن زمانے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، کئی سال پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا کہ کینیا کے علاقے میں وہاں کے جو ہے افریقی لوگوں نے ایک بہت بڑے جہاز کو لوٹ لیا. انہوں نے امریکہ غالباً کوئی جہاز تھا، اس کو لوٹ لیا. تو یہ آج بھی ہوتا رہتا ہے. تو اس زمانے میں یہ جہاز جب یہ دیول ایک مقام ہے جسے عربی میں دبیل کہتے ہیں اور ہندی اور سندھی میں اسے دیول کہا جاتا ہے، اس علاقے میں پہنچا ہوا جہاز تو بحری ڈاکوؤں نے اس جہاز کو لوٹ لیا. اور لوٹا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر جو لوگ تھے ان کو قیدی بنا رہے، اس میں عورتیں بھی تھیں. تو یہ بڑی دردناک خبر تھی. اور چونکہ عربوں کی آمد و رفت سندھ کے علاقے میں مستقل تھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں کے باغی یہاں پناہ لیے ہوئے تھے، بہت سے لوگ آگے تاجر وہاں پہ رہا کرتے تھے، لہذا یہ اور جو روایتیں ملتی ہیں اس میں جو ایک عورت تھی اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ فریاد کی تھی کہ میری حفاظت کی جائے اور میری حفاظت کرنے والا کون ہے. جب یہ بات دارالخلافہ میں پہنچی تو اس علاقے کے گورنر جو اپنا اسے سندھ کے علاقے سے ملا ہوا تھا پورا ایران اور عراق کا، حجاج بن یوسف الثقفی، یہ بھی قبیلے ثقیف کا تھا اور اسلامی تاریخ میں اس کو بڑا ظالم شمار کیا گیا ہے، بڑے ظلم کیا ہے. اس نے صحابہ اور تابعین کی بڑے بڑے علماء کو اس نے شہید کیا ہے اور بڑی زیادتیاں کی ہیں اس نے. لیکن اس کا جو خیر ہے، کچھ خیر بھی اس نے کیا ہے. ان خیر میں سے ایک کام یہ بھی ہے، جب اس کے خلاف اس کے دربار میں یہ فریاد پہنچی، ایک مسلم عورت فریاد کر رہی کہ میری حفاظت کی جائے، تو اس نے کہا ہاں میں حاضر ہوں. اور پھر اس نے اپنے 2 جرنیلوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن اتفاق ایسے کہ دونوں جرنیل جو ہے اس کچھ کر نہیں سکے، وہ مارے گئے. تو پھر اس نے اپنے بھتیجے کو محمد جس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام قاسم ہے، وہ بصرہ کے گورنر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس لیے اس کو اپنے چچیرے بھائی سے، بھتیجے سے بڑی وہ بھی چاہت تھی. تو اس نے محمد بن قاسم کو جو ہے ان کے ہاتھ میں کمان دی اور پوری فوج، جب اس نے یہاں پر سندھ میں فوج کشی کا ارادہ کیا تو چونکہ زمانے میں دستور ہوا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی فوج بغیر اپنی حکومت کے مشورہ کیے، اس کے اجازت کے بغیر کسی ملک پر حملہ نہیں کر سکتی. تو حجاج نے دارالخلافہ کو جو ہے خط لکھا اور اجازت مانگی کہ مجھے جو ہے سندھ پر حملے کی اجازت دی جائے. اس زمانے میں ولید بن عبد الملک وہاں کا خلیفہ تھا اور اس نے اجازت نہیں دی کیونکہ یہ بڑا جو ہے علاقہ جو تھا بڑا سخت تھا. جیسا کہ میں نے کہا یہ تو باقاعدہ فوج ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ دستے آئے یہاں پر اور یہاں حضرت عمر نے باقاعدہ منع کر دیا تھا کیونکہ ایک صاحب نے جب یہاں پہنچے تو انہوں نے یہاں کے احوال لکھے کہ امیر المومنین یہاں پانی کی بڑی قلت ہے اور یہاں بڑی پریشانیاں ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے ایک خط لکھا کہ شاعری کر رہے ہو یا حوال کا ہمیں بتا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، حقیقی معنی میں یہاں پر بڑی تکلیفیں ہیں اور اسلامی لشکر یہاں پریشان ہو، بڑے بڑے صحرا ہیں اور اسلامی لشکر جو ہے بھوکے پیاسے مر جائے گا. تو حضرت عمر نے منع کر دیا تھا. بہرکیف محمد بن قاسم کو اور جب اس نے اجازت چاہی خلیفہ ولید سے تو اس نے منع کر دیا. پھر حجاج کو چونکہ دل میں بات لگی ہوئی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے جو ہے مسلم عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حجاج کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مستقل اس کو خبریں مل رہی تھی اور یہاں کے باغی بھی یہاں آ کر چھپے ہوئے تھے. لہذا حجاج نے کہا شاید خلیفہ خرچے کے ڈر سے کہ یہ فوج جائے گی تو اس میں اتنا زیادہ اخراجات آئیں گے، اس کے ڈر سے اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو اس نے خلیفۃ المسلمین کو دوبارہ خط لکھا، کہا امیر المومنین اس مہم پر دارالخلافہ کے بیت المال سے جتنا خرچ ہوگا اس کا دگنا میں بیت المال میں جمع کراؤں گا، لہذا مجھے اجازت دی جائے. تو ولید نے سمجھا چلو اچھا ہے، بیٹھے بیٹھے اچھی خاصی رقم مل جائے گی. اور چونکہ حجاج جو تھا یہ بڑا پرعزم تھا، بڑا اولوالعزم تھا، دھن کہتے ہیں نا، دھن کا ایک دم پکا تھا، جس کام کو کرتا تھا وہ کر گزرتا تھا.
بہرحال اس نے بھی محمد بن قاسم کو بھیجا اور اس کے ساتھ جو لوازمات تھے اور بڑی تیاریوں کے ساتھ میں اور بڑے اہتمام کے ساتھ میں اس کو روانہ کیا. محمد بن قاسم یہاں پر آئے. اصل میں اس کو ہم کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا جو میں لے کر آیا تھا. میرے ساتھ طلبہ ہیں, ان کے سامنے بس زبانی گفتگو کی جائے تو زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے, اس سے زیادہ بوجھل ہو جائے گا. بہرحال محمد بن قاسم یہاں پر جب آیا تو راجہ داہر ایک بڑی طاقت تھی اور اس کے بعد بڑی فوج تھی. مورخین نے لکھا ہے کہ اگر یہ چاہتا تو 2 لاکھ فوجیں اکٹھا کر سکتا تھا, اتنی اس کے اندر صلاحیت تھی اور اتنی یہاں مینس پاور جسے کہتے ہیں یہاں تھا. جب محمد بن قاسم آیا اس کے ساتھ 12,000 کی فوجیں تھیں, لیکن وہ جدید ٹیکنیک کے ساتھ آیا. اس کے ساتھ جو ہے 5,000 بحری کشتیاں تھیں, اور کشتیاں ایسی تھیں کہ ان کے ذریعے سے وہ فٹافٹ پل تیار کر دیتے, اور جب پل تیار ہوتی پوری فوج جو ہے جو ندی پڑتی یا کوئی سمندری کا کوئی کنارہ پڑتا وہاں سے فوراً وہ پار ہو جاتے تھے. اب ان کے پاس ایسا انتظام, ان کے پاس بڑے بڑے جہاز تھے, ان کو فوج کو کہیں شفٹ کرنا ہوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ, جبکہ اس کے پاس اس وقت 40,000 فوجیں تھیں. اگر یہ چاہتا تو لاکھوں فوجیں پھر بھی اکٹھا کر سکتا تھا. اس لیے اس کے 2 جرنیل مارے جا چکے تھے اور مسلمانوں کو ایک طرح سے وہ شکست ہو چکی تھی. لیکن جب محمد بن قاسم آیا تو اس سے وہ منجنیق لے کر آیا, اور اس نے ہوشیار یہ تھا, اس کو معلوم تھا کہ عرب فوجیں جو ہے وہ ہاتھیوں سے بہت ڈرتی ہیں, کیونکہ گھوڑے بکھر جاتے ہیں, ہاتھیوں ان کو سامنا نہیں ہوتا, ہاتھیوں کو دیکھتے نہیں, گھوڑے جب سامنے آتے ہیں تو بھاگ کھڑے ہوتے. تو اس کا حل محمد بن قاسم نے یہ نکالا تھا, اس نے اپنے جو تیر, اسی زمانے میں وہی گولیاں تھیں, تیر جو ترکش میں رکھوائے تھے, اس کے اندر اس نے جو ہے وہ لگا دیتے, آئل لگا کر, تیل لگا کر اس کے اندر کاپوس اور کاٹن کے کپڑے لگا دیے تھے, اس کو مارتے تھے اس میں آگ لگا کر, تو جب وہ گرتے تھے تو ہاتھی آگ سے بھاگتا ہے آدھی. اس لیے آپ دیکھیں اگر آسام کے علاقے میں جہاں جنگلی علاقے ہیں جہاں پر ہاتھیاں گاؤں میں بستی میں آ جاتی ہیں تو بستی والے ڈھول بجاتے ہیں اور آگ جلا کر اس کو بھگاتے ہیں, آگ دکھاتے ہیں, تو ہاتھی بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو اس نے اپنے جو فوجی تھے ان کو کہا تھا اپنی ترکش سے جو تم اس میں آگ کے پلیتے لگا کر داغو. وہ داغتے تو ہاتھی بھاگ کھڑے ہوتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے آگے فرنٹ پر ہاتھی تھے, وہ ہاتھی جب پیچھے پلٹ کر بھاگے تو اپنی ہی فوجوں کو رون ڈالا, اپنی ہی فوجوں کو رونتے ہوئے کتنوں کو, ہزاروں کو تو انہوں نے مار ڈالا ہاتھیوں نے. اور خود راجہ دائر جس کا ہاتھی جو تھا اس کو ایسا تیر لگا, ایسا گھبرایا وہ سمندر میں کود گیا, اس کا سوار بھی سمندر میں ڈوب کے مر گیا. اس طرح اچانک اس نے الگ الگ علاقوں میں عجیب حکمت عملی اپنا کر. اچھا ہمارے ساتھی یہ سمجھے اس زمانے میں محمد بن قاسم کی عمر کیا تھی؟ یہاں 15 سال کا کوئی ہے؟ ہاتھ اٹھائے. 15 سال کا, 15 سال کی عمر تھی محمد بن قاسم کی. 15 سال کی عمر ہمارے بچے گوٹیاں کھیلتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بچہ ہے, اور 20-25 سال تک بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو ابھی بیٹ بال ہی کھیلنا ہمارے کام ہے. بوڑھے بھی اسی میں لگے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہیروز جو بتانا میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری نگاہیں کہیں اور ہیں. اسلامی تاریخ کے جو ہیروز ہیں وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. ہماری نگاہ کبھی ادھر جاتی ہی نہیں ہے, ہم نے کبھی ان کو پڑھا نہیں ہے, ہم نے ان کو دیکھا نہیں. ایک 15 سال کا بچہ ہمارے یہاں دودھ پیتا بچہ سمجھا جاتا ہے. مائیں اس کو الگ جو ہے بازار نہیں بھیجتی ہیں, بمبئی نہیں بھیجتی ہیں. 15 سال کے بچے کو کوئی مانے گا کہ بمبئی تم چلے جاؤ ٹرین سے اکیلے یا بس میں چلا, کوئی ساتھ میں بھیجا جاتا ہے. وہ محمد بن قاسم 15 سال کا, بعض روایتیں 17 سال, 15-17 سال کی روایتیں ملتی ہیں. 15 یا 17 سال کچھ بھی آپ پکڑ لیں, عرب سے اتنی بڑی فوج لے کر آتا ہے اور اتنی بڑی حکومت کو جو ہے وہ آ کر تہو بالا کر دیتا ہے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. تو یہ محمد بن قاسم کا جو ہے کمال تھا, جو اس نے اس کے اندر جو ولولہ تھا, اس کے اندر جو جوش تھا, اس کے اندر جو ایمانی کہتے ہیں حرارت تھی. حرارت یعنی گرمی. آج پاس ہمارے پاس گرمی لگتی ہے لیکن دھوپ کی گرمی لگتی ہے, یا گرمی کس کی لگتی ہے؟ پیسوں کی گرمی آ جاتی ہے, یا کوئی ہنر آ گیا تو اس کی گرمی آتی ہے. ایمان کی گرمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی. ایمان کی حرارت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو میرے دوستوں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے آپ کے سامنے آپ کے ہیروز جو بتائے جا رہے ہیں یہ ہمارے ماڈل اور آئیڈیل یہ ہے, ہم ان کو جو ہے اپنا ماڈل بنائیں اور ان کی تاریخ کو پڑھیں. چاہیے گھنٹے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا. ہمارا عنوان تو بڑا مولانا نجیب دے دیا ہے کہ تاریخ اسلام, اور تاریخ اسلام کو آج جیسا میں نے کہا 1450 سال ہو گئے ہیں. ایک گھنٹے میں 45 منٹ 1450 سال سے بات کہاں تک کی جا سکتی ہے. لیکن میں نے اس کا ایک گوشہ آپ کے سامنے کہا, ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد. تو اس کے آمد کے سلسلے میں نے کہا عرب تاجر آئے,
تاجروں کے ذریعے اسلام آیا، اور فاتحانہ طور پر محمد بن قاسم آیا. اور محمد بن قاسم صرف فاتح بن کر نہیں آیا، بلکہ اس کے آنے کے بعد اس نے جو عدل و انصاف یہاں پر قائم کیا، اسلامی معاشرت کا جو نمونہ یہاں لوگوں کے سامنے رکھا، تو وہ سب گرویدہ ہو گئے. سندھ کے علاقے میں تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہندو مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو جب دارالخلافہ سے عجیب تاریخ اسلام کا ایک المیہ ہی کہا جائے گا کہ اتنا ہونہار جرنیل اور اتنا ہونہار مجاہد جس نے بہت کم وقت میں اور بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کی تیزی کی وجہ بھی میں نے بتائی، وہ بہت تیزی کے ساتھ اس کی فوجیں جو ہے حرکت کرتی تھیں، موو کرتی تھیں جسے کہتے ہیں. آج زمانہ ٹینکوں کا نہیں تھا، گھوڑوں کا تھا. سمندری راستے ہوا کرتے تھے، دریائے ہوا کرتے تھے، پہاڑ ہوا کرتے تھے. ان کو پار کرنا، فوجوں کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے مہینوں لگ جایا کرتے تھے. اس لیے کہ فوج اکیلے نہیں جاتی، ان کا پورا ساز و سامان، ان کے لشکر، جانوروں کے کھانے پینے کا رسد کا پورا سامان. اور پھر محمد بن قاسم کے لیے رسد کا کوئی رستہ نہیں تھا کہ اس کو کمک مل سکے. وہ یہاں پر ایسا آیا تھا جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب وہاں پر فتح کیا اندلس کو، تو انہوں نے کہا کہ بس آگے فوج ہے، پیچھے سمندر ہے. تقریباً یہی کیفیت محمد بن قاسم کی تھی. سامنے راجہ داہر ہے اور اس کے رجواڑوں کے اس کے ہمنوا ہیں، اور پیچھے جو ہے اگر آپ کے پیچھے کوئی ایسا کمک آنے والی نہیں، بیچ میں بڑے بڑے صحرا پڑتے تھے، بڑے بڑے جو خالی علاقے تھے جہاں سے جلدی سے اسلامی حکومت سے اس کو مدد نہیں مل سکتی تھی. اس لیے اس کے 2 جرنیل مارے جا چکے تھے. لیکن محمد بن قاسم نے بڑے کم وقت میں اندر اس کو جو ہے فتح کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اپنے حکمت عملی. نوجوان تھا، سوچیے 17 سال کا نوجوان کے اندر کیسی حکمت عملی کہاں سے آ گئی ہوگی، اور کیسے اس نے روڈ میپ تیار کیا ہوگا، اور فوج کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے. جیسے کہ منجنیق کہا، وہ ایک اس زمانے کا نیا ہتھیار تھا، اس کے اندر گولے رکھ کر بڑی تیزی کے ساتھ پھینکے جاتے تھے. جو کام آج توپ کرتی ہے اس زمانے میں وہ کرتے. بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، ان کی دیواروں کو توڑ دیا کرتے تھے، گولے اور پتھر اس میں رکھ کے مارے جایا کرتے تھے. تو یہ کام محمد بن قاسم نے کیا. تو وقت شاید ہوتا جا رہا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی سندھ کے فتح کے اسباب کیا تھے اور اس کے نتائج. یہ 2 اہم چیزیں ہیں جن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسباب کیا تھے؟ تو اسباب میں میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. ایک تو یہاں کا جو راجہ متعصب تھا، اور یہاں کی جو رعایا تھی اس کے ساتھ ظلم کیا کرتا تھا، مختلف قسم کے ٹیکس لگا رکھے تھے. خاص طور سے جو بدھسٹ تھے، اور وہ زیادہ نیچی چھوٹی قومیں ہوا کرتی تھیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوا کرتی تھیں. یہ چیزیں پیش آیا کرتی تھیں. اور دوسری وجہ میں نے بتایا کہ عرب کے باغی، یعنی اسلامی حکومت کے باغی، وہ یہاں آگے پناہ لیے ہوئے تھے. اور سب سے پہلے وجہ جو میں نے بتائی تھی کہ جنگ قادسیہ میں سندھ کے راجہ کی فوجیں باقاعدہ اسلامی حکومت کے خلاف ساسانی کے ساتھ مل کے لڑ رہے، ایرانیوں کے ساتھ مل کے لڑے تھے. تو وہ بھی دارالخلافہ میں اور مسلم جرنیلوں کے سامنے یہ بات تھی، اور یہ کھٹک رہے تھے. سندھ کے راجہ یہ مسلمانوں کے دل میں کھٹک رہے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے. تو ایک بات تو وہ تھی کہ قادسیہ میں یعنی نہاوند کی فتح میں، جنگ میں انہوں نے مدد کی تھی، جس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور بہت بڑے فتح تھی. ساسانی، اس کے بعد سے ساسانی حکومت کا خاتمہ. اس دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو ساسانیوں کی بڑی روشن تاریخ ہے. ایرانیوں کی، روم اور ایران 2 ہی پاور تھے. جس طرح رومیوں کی بڑی تاریخ ہے، اور دنیا کے اندر ان کو رول ماڈل بنا کر آج بھی پیش کیا جاتا ہے. اور اس زمانے کے قوانین پر، وہاں کے تمدن پر، وہاں کے کلچر پر آج بھی گفتگو ہوتی ہے. لیکن بھلا ہو یا برا ہو کہا جائے اس تعصب کا کہ اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی جو اثرات تھے، اسی لیے آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ فتح سندھ کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ملتا. بہت کم، معمولی سا تذکرہ ملتا ہے، جو انگریزوں نے لکھی یا دیگر مورخین نے لکھی. تاریخ اسلام میں تو اس کو اہمیت دی گئی ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن انگریز مورخین نے بالکل اس سے جو ہے روگردانی کی، اور اس ٹاپک کو چھوا ہی نہیں ہے. بہت مختصر کہیں ملے گا، محمد بن قاسم آیا اور راجہ داہر کو شکست دے کر چلا گیا. پھر اس کا اور الٹا ہی غلط مفہوم نکالتے ہیں، یہاں زیادتیاں کی، اور پھر دارالخلافہ میں بلا کے اسے قید کر دیے گا، اور قید میں مر گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی. جبکہ نہاون یعنی قادسیہ کے فتح کے بعد ساسانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. پھر وہ کبھی زندگی میں کبھی ابھر نہیں سکے، ایک دم سے ختم ہو گئے. اسی طرح پھر باغیوں کی مدد کی، اور سب سے آخر میں جو ایک لٹا پٹا خاندان تھا،
اور جس میں حجاج سے ان کے جہاز کو لوٹ لیا. اور ان ڈاکوؤں کے بارے میں کئی بار، ایک بار نہیں، دارالخلافہ سے کئی خطوط لکھے گئے کہ ان ڈاکوؤں کو ہمارے حوالے کرو، ان باغیوں کو ہمارے حوالے کرو، اور جو قیدی ہیں ان کو چھوڑو. تو راجہ داہر ہاتھ کھڑا کر دیتا کہ ہمارا بس ان کے اوپر نہیں چلتا. تو حجاج نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا بس نہیں چلتا تو ہمارا بس ان کے اوپر چلے گا. پھر اس نے اپنے بھتیجے کو آخر میں بڑی تیاریوں کے ساتھ میں یہاں پر بھیجا، اور پھر الحمدللہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو یہ اسباب تھے، لیکن اس کے نتائج کیا ہوئے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر کہا جائے سندھ جو ہے یہ اسلام کا ایک دروازہ بن گیا، بالکل ہندوستان میں بلکہ ایشیا میں آمد کا. اور یہیں سے بھی جو ہے اگر کہا جائے اسلامی تاریخ بڑی تابناکی کے ساتھ، اور اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہیں سے اسلامی تاریخ کا روشن باب شروع ہوتا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ سندھ جب سے فتح ہوا ہے پھر اس پر ہمیشہ اسلامی ہی حکومت رہی ہے، مسلمانوں ہی کی حکومت رہی ہے. انگریز آئے تو انہوں نے کچھ دنوں تک جا کر کے لیا، لیکن پھر بھی وہاں پر مسلمان حاکم رہے ہیں، چاہے وہ انگریزوں سے سمجھوتے کر کے رہے، لیکن وہ پھر اس کے ہاتھ سے گیا نہیں. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی، اور اس کے اثرات سندھ کے اوپر اسلامی تاریخ کے ایسے انمٹ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. ایک تو اسلامی معاشرت کا پورا سکہ وہاں پر بیٹھ گیا، چونکہ وہاں پر عرب فوجیں آئیں، وہاں کے تاجر آئے، اور وہاں تاجروں کے آنے کے وہاں کی رہائش کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ماڈل پیش کیا اسلامی تاریخ کا، اسلامی حکمراں کا، عدل کا، انصاف کا، وہ یہاں کے لوگوں میں بیٹھ گیا. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب دارالخلافہ میں ولید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی جو ہے سلیمان بادشاہ بنا، تو اس نے چونکہ اس کی حجاج کی جمتی نہیں تھی تو لہٰذا اس کو بھی معزول کر دیا، اور محمد بن قاسم کو فوراً جو ہے دارالخلافہ میں بلا کے اس کو قید کر دیا. اسی قید کے اندر اس کی موت ہو گئی. لیکن اس تھوڑے سے عرصے میں جو انہوں نے مساوات کا اور اسلامی معاشرت کا نمونہ پیش کیا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان، بہت بڑی تعداد میں، عرب تو بہت تھوڑے سے آئے تھے، سندھ کا پورا علاقہ مسلمان، اور پورا پٹا جو ہے اگر کہا جائے آپ تاریخ پڑھیں گے تو پورے علاقے میں جو قندھار تک اور ادھر افغانستان تک پھیلا ہوا ہے وہاں تک پورا علاقہ مسلمان ہوگا. اور سندھی، اور اس کے اثرات ایسے پڑے ہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں سندھی زبان، آج ہمارے یہاں سندھی بڑے کٹر سمجھے جاتے ہیں اور بڑے جنسنگی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان جو بولی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے وہ آج بھی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. جس طرح آپ عربی اور اردو لکھتے ہیں، سندھی اخبار آپ دیکھیں معلوم پڑے گا اردو کا اخبار ہے. یہاں آپ کے الاس نگر میں بہت سارے سندھی، ایک آدھ مرتبہ میرا جانا ہوا تو وہاں کی کارپوریشن میں بھی بڑے تعداد میں ان کے کارپوریٹر منتخب ہوتے ہیں. وہاں ایک بڑا گیٹ لگا ہوا ہے، اس گیٹ پر لکھا ہوا تو میں سمجھا اردو لکھا ہوا ہے، میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، معلوم پڑا وہ سندھی زبان میں. تو ان کا رسم الخط آج بھی عربوں کی وجہ سے، یعنی ان کی تہذیب پر، ان کے کلچر پر اتنا گہرے اثرات پڑے کہ اس کو آج بھی وہ مٹا نہیں سکے. وہ آج بھی سندھی جو ہے اردو کی طرح اور عربی کی طرح داہنی طرف سے لکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ سندھ کے لوگ بھی دارالخلافہ میں گئے، اس لیے تاریخ طبری میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں بہت سارے سندھی تھے جنہوں نے وہاں پر یہاں کی جو علم تھا ہندوستان کا، علم نجوم، علم ہندسہ، فلسفہ، ان کی کتابوں کے ترجمے کیے ہارون رشید کے دربار میں. اور ہم لوگوں نے عربی کی کتاب پڑھی، کلیلہ دینا مطلب موسوی صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ عربی زبان کے مطلب یعنی اس کو عربی لٹریچر کے اندر اور زبان کو سیکھنے کے لیے وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ عربی میں ہے اور بڑی معروف عبداللہ ابن مقفع کی کتاب ہے. لیکن دراصل وہ کتاب سنسکرت میں تھی جو عربی میں ترجمہ کی گئی ہے. سنسکرت سے عربی میں بڑے علوم کے ترجمے ہوئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ذریعے سے کلچر، چیزیں، تمدن، ہر ایک پر جو ہے اسلامی اثرات پڑے، اور پھر وہیں سے اسلام کا ایک نیا باب کھلا. اور پھر اسی راستے سے آپ دیکھیں گے جو اسلامی تاریخ کے آگے انشاءاللہ دوسرے لیکچر جو ہمارا ہوگا اس میں ایک بات ہے جو ہندوستان کی تاریخ کی اور آگے چیزیں ہیں. میں بہت زیادہ گفتگو محمد بن قاسم پر میں سوال نہیں سمجھ سکا بھائی. اچھا دیکھیے سندھ کا جو علاقہ ہے ابھی وہ تو بہت محدود ہو گیا ہے. اس زمانے میں سندھ کا علاقہ پنجاب سے ملا کرتا تھا، پاکستان میں خیر پور کا علاقہ، افغانستان میں قندھار تک کا وہ علاقہ سندھ کا کہلاتا تھا.
تو اب تو جغرافیہ بدل گیا ہے نا, بھگول جسے کہتے ہیں تبدیل ہو گیا ہے. تو موجودہ سندھ تو بھی بہت تھوڑا سا ہے, پھر بھی پاکستان کے ایک بڑا صوبہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں پنجاب ہے اور مہاراشٹر ایک صوبہ ہے, ویسے سندھ بھی ایک بڑا صوبہ ہے آج بھی. تو اب میں اس کو ڈیٹیل میں ابھی یہاں آپ کو نہیں دے سکتا, کیونکہ میں نے اس کو لکھا ہی نہیں کہ کہاں سے کہاں تک علاقے فتح کیا تھا. لیکن جو ساحلی علاقے تھے عام طور سے, بلکہ اس روایتوں میں آتا ہے قنوج تک اس کی فوج آ گئی تھی. قنوج آج ہمارے یو پی میں پڑتا ہے. تو اس زمانے میں کہاں سے کہاں تک کا علاقہ رہا ہوگا, اس کی پنجاب کے علاقے تک, اور قنوج جو یو پی میں آج پڑتا ہے. تو اس زمانے کا جغرافیہ تھوڑا الگ تھا, کیونکہ بڑے بڑے علاقے سب. سندھ چونکہ ایک بہت تاریخی اور بہت پرانا شہر ہے اور ساحل سے لگا ہوا ہے, سمندری راستہ وہاں پر ہے, بندرگاہیں تھیں وہاں پر, تو اس کی تاریخ بھی بڑی قدیم ہے, پرانی قدیم ہے. اور خود ہندوستان کی تہذیب, جو ہندوستان کی تاریخ بڑی قدیم ہے, جو دنیا کے اندر کچھ قدیم پرانی تہذیبیں پائی جاتی ہیں اور پرانے نشانات پائے جاتے ہیں, اس میں سے ایک ہندوستان بھی ہے اور ایک تمہارا مصر ہے اور اسی طرح کی سندھ ہے. یہ علاقے جو ہیں بڑے قدیم ہیں. یہاں پر جو ہے آریہ آئے, بڑی نسل کے لوگ تھے, انہوں نے آ کر یہاں پر جو ہے قبضہ جمایا اور پھر نیچی ذاتوں کو, وہاں جو یہاں کے اصلی باشندے تھے ان کو دبا دیا. وہ اصلی باشندے جو بدھسٹ تھے ان پر بڑی زیادتیاں کی ہیں. سوال ہے کہ محمد بن قاسم کا انتقال ہوا تھا یا وہ شہید ہوئے تھے؟ محمد بن قاسم کو جیسا میں نے بتلایا کہ وہ جب وہاں اسلامی خلیفہ چینج ہوا, ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان خلیفہ بنا, تو اس نے محمد بن قاسم کو معزول کر کے دارالخلافہ بلا لیا. اگر محمد بن قاسم چاہتا تو نہ جاتا, اور پورا سندھ اس کے ساتھ تھا, پوری فوج اس کے ساتھ تھی, لیکن اس نے خلیفہ کی بات کو مان کر دارالخلافہ چلا گیا. اسے قید کر دیا گیا, جیل میں بند کر دیا گیا, اور جیل میں ہی اس کی وفات ہوئی, جیل میں ہی مر گیا, جیل میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور سوال یہ کا ایک حصہ ہے, ان کی عمر کتنی تھی انتقال کے وقت؟ ہاں, میں بتا نہیں سکتا ایگزیکٹ عمر ان کی کتنی تھی. جب وہ فاتحانہ یہاں پر آئے تھے تو 17 سال اور 15 سال عمر بتائی جاتی ہے, اور میرے خیال سے 2 سال کا عرصہ ان کو یہاں ملا ہوگا. تو مجھ کو لگتا ہے کہ 20-22 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. اندازہ میں بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ یہ نہیں ہے. کیا سوال آپ؟ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اس کے مطابق حضرت محمد بن قاسم کو مطلب سزا دی گئی تھی کہ ان کے ہاتھ اور پیر گھوڑوں کے بندوا دیے گئے تھے اور چلا دیے گئے تھے گھوڑے. تو یہ بات مطلب سمجھ تھوڑی نہیں آ رہی. آپ نے جو تاریخ پڑھی ہے ناول کی شکل میں پڑھی ہے کہ کوئی کتاب کی شکل میں؟ کتاب ہے, نہیں کتاب. اچھا. تو یہ سزائیں متعین کی گئی تھیں ان کے. اصل میں دیکھیے, جو اس طرح کی تاریخی روایتیں ہیں ان میں بڑا اضطراب کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف باتیں مختلف انداز سے کہی جاتی ہیں, مختلف روایتیں اس میں ہوتی ہیں. اس لیے جو تاریخ کی آپ پڑھیں گے, کوئی جیسے میں نے ابھی سندھ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے, تو اس رائٹر کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی تاریخ لکھنا چاہتا ہے. آپ کسی انگریز, جیسے کہ میں نے ابھی کہا تاریخ فرشتہ کا ذکر کیا, اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو لوگ اہل علم قبول نہیں کرتے ہیں. تو تاریخ میں بڑے الگ الگ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن جو ایگزیکٹ یعنی جو اسلام کی معتبر تاریخیں ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ دارالمصنفین سے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے, مولانا ظفر علی خان کو پڑھنا چاہے تو آپ تاریخ سندھ کے نام ہی اس کا ہے, آپ اس کا مطالعہ کریں. تو اس میں یہی لکھا ہے کہ ان کو جو ہے قید کر دیا گیا, تو قید میں ہی ان کی وفات ہو گئی. کیونکہ محمد بن قاسم سے ڈائریکٹ کوئی خلیفہ کی دشمنی نہیں تھی. اس کی جو دشمنی تھی, چونکہ حجاج بن یوسف وہ ولید کا قریبی تھا, اور جتنے لوگ اس کے ولید کے قریبی تھے تو بادشاہ نے آتے اس کو معزول کر دیا. تو اس کے چچا کے وجہ سے بھتیجا بھی لپیٹے میں آ گیا. اس لیے محمد بن قاسم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا جس کو اس طرح کی سزا دی جائے. اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کسی نے لکھی ہو تو ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کوئی بات. میں نے سنا ہے ہمارے ایک سر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ محمد بن قاسم کو پھانسی دی گئی تھی. ممکن ہے دی گئی ہو, جیسا میں نے کہا کہ جیل میں ہی ان کی انتقال ہو گیا ہے تو پھانسی دے دی گئی ہو سکتا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ محمد بن قاسم میں کوئی ایسا جرم نہیں تاریخ میں ملتا ہے جو خلافت کی جانب سے یا اسلامی حکومت کی جانب سے ان پر لگایا جائے. تو پھانسی کی اس طرح کی سزائیں جو ہوتی ہیں وہ مجرموں کو دی جاتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ خلافت بنو امیہ کے اندر بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, بڑے ظلم ہوئے ہیں. خود حجاج نے بہت ظلم کیے ہے. عبداللہ ابن زبیر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں,
ان کو اس نے مارا تھا اور ان کے لاش کو لا کے مکے میں لٹکا دیا تھا. تو اس زمانے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے ممکن ہے اس کو پھانسی دی گئی ہو. کسی نے پوچھنا ہے کوشچن. کیا ہے؟ ارے کچھ تو نہیں میں نے کہا کہ تاریخ کی کتابوں میں مختلف لوگوں نے اچھا محمد بن قاسم پہ کئی ناول لکھے گئے ہیں. جو ناول اگر لوگوں نے پڑھا ہے ناول سے بتا رہے ہیں تاریخی ناول جو ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں ناول کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں شامل کر دی جاتی ہیں. جزاک اللہ. مولانا نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بہت ساری باتیں بتائی لیکن تاریخ ایک گہرا سمندر ہے یہ لوگ اور جتنا بھی ڈوبتے جائیں گے ڈوبتے ہی جائیں گے لیکن ڈوبنے والے کو بہرحال صدف مل ہی جاتا ہے. تو تاریخ کا مطالعہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں تو بہتر ہے. اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 19 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے جیل میں جو مقید تھے ان کا انتقال ہوا. ہم نے بھی جو تاریخ پڑھی ہے وہ یہی پڑھی ہے کہ جیل میں ان کا انتقال ہوا ہے, وہ قید تھے. بہرحال یہ تاریخ کا موضوع ہے, مولانا کا بیان کل بھی ہوگا, تاریخی عنوان رہے گا انشاءاللہ. تو آپ سبھی حضرات اس کے لیے پہلے سے ذہن بنا کے آئیں, کچھ مطالعہ بھی کر کے آئیں تاکہ مطالعہ کر کے جب آئیں گے تو سوال کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے. اور ہاں سوال جو ہے امتحان کی غرض سے مت کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب دیکھتے ہیں مولانا کو پوچھ کے معلوم ہے کہ نہیں ہے, ہاں تو یہ نہ ہو. سوال جو ہے نا سیکھنے کے غرض سے ہو کہ بھائی یہ چیز مجھے معلوم نہیں ہے, مولانا سے پوچھ لیتے ہیں بتا دیں گے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے, تو یہ دیکھتے ہیں والا مسئلہ نہ ہو. بہرحال سید ولد آدم خیر الانام